ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اس مارننگ اسپاٹ کے اندر، اور آج بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ایک موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے. زیر بحث کیا بلکہ اس پر روشنی ڈالنا میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری ہے. ایک سوال ہم نے کیا تھا ڈاکٹر ثروت عسکری آپا سے. سوال تو آپ کو یاد ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر لب کشائی کریں. دیکھیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جنگ میں زخمی ہو گئے اور مولا کائنات کے پائے اقدس میں تیر لگ گیا، اور جب جراح آیا تو اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاؤں میں ایسی جگہ پہ تیر لگائے کہ جہاں سے اگر تیر نکال لیا گیا تو بہت زیادہ خون بھی بہے گا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو زیادہ تکلیف بھی ہوگی. مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو مزاج دان تھے وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو جراح نے تیر نکال لیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مطلقاً خبر نہ ہوئی. سجدے میں گئے ہاں، تو اس لمحے کے اندر تیر نکال لیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں سے تیر نکالا گیا تو جسم کا زیادہ تر خون نکل جائے گا باہر اور تکلیف بھی بہت ہوگی. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت اتنی ضرب المثل تھی کہ قاتل بھی کہہ رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں، اور یقیناً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کی کیا کہنا، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جب محو عبادت ہوا کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار عالم میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ عبادت تاجرانہ کہلائے گی. میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ عبادت غلامانہ کہلائے گی. میں تیری عبادت اس لیے کیا کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار چلی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدے میں تھے، اور یقیناً یہ سجدے میں جانا ہی علی ابن ابی طالب کی اللہ سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اچھا، یہ جو تیر لگا تھا پیر پر اور جو سر پہ وار کیا تھا تلوار سے، یہ دونوں ایک ہی نہیں، الگ واقع. ایک جنگ کے اندر جو ہے وہ تیر لگا تھا، اور ضربت کا معاملہ تو ابھی پورا زیر موضوع ہے. اب میں ذرا جاننا چاہوں گا، میدان جنگ میں ہم نے اسلام کی تاریخ نے علی کو کیسا پایا؟ علی علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے تاریخ نہیں تواریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو فضائل علی بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری جنگ کا جو قصہ سنایا جاتا ہے فضائل علی سے ہی پوری بھری ہوتی ہیں. خیبر کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں یا پھر پہلے مرحب کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں. اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے کہ عین موسم حج میں 3 افراد جو تھے وہ کچھ مختلف طریقے سے خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک کھڑے ہوئے عبادت کر رہے تھے. اہل مکہ نے پوچھا کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، اور جو اس کے ساتھ سیاہ چادر میں ملبوس عورت ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ہے، اس کی زوجہ ہے، اور جو اس کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے وہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابو طالب ہے. یعنی جو اسلام میں پہلی عبادت کی ٹرائنگل نظر آ رہی ہے وہ ہمیں انہی تینوں شخصیات کی نظر آ رہی ہیں. اور یقیناً حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی میں جنگ کے حالات کو کیا بیان کروں، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، آپ بدر اٹھا کے دیکھ لیجئے، خیبر اٹھا کے دیکھ لیجئے، خندق اٹھا کے دیکھ لیجئے، احد اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر علی ہی علی نظر آئیں گے. اور ابھی جنگ بدر گزری ہے تو جنگ بدر میں 17 رمضان کو جنگ بدر منعقد ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے مہاجرین کی جانب دیکھا، مگر جو انصار مدینہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کسی مہاجرین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور 3 انصار مدینہ یہاں سے نکلے. اب یہ تو تینوں بیچارے لڑنے کے لیے تیار ہو کر گئے تھے، مگر وہاں سے وہ غرور و تکبر میں اتنے ڈوبے ہوئے، انہوں نے وہ ان سے لڑنے پہ تیار نہیں، کہا کہ تم تو کھیتی باڑی والے لوگ ہو، ہم تم سے کیا لڑیں. جا کر محمد سے کہو کہ یا تو اپنوں میں سے بھیجے کسی کو. اور جب انصار مدینہ نے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تو محمد
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा इब्न हारिस को मुंतखब किया, हज़रत हमज़ा को मुंतखब किया और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। हम अहले तशय्युअ पर बहुत बड़ा एतराज़ है कि ये ख़ानदान का तज़किरा करते हैं। बिलाल ना मैं अपने ख़ानदान का तज़किरा करती हूँ, ना आपका, ना मैं भी आपके ख़ानदान का तज़किरा करती हूँ, बल्कि हम उसके ख़ानदान का तज़किरा करते हैं जिसके लाए हुआ दीन के ऊपर हम अमल करते हैं, जिसका बताया हुआ कलमा हम पढ़ा करते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वो शख्सियत है कि जंग बद्र में 70 मक़तूलीन हुए, जिसमें से आधे 35 तकरीबन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने वासिल जहन्नुम किए थे। और वो जो मक़तूलीन थे वो 35 के 35 अलग वाज़े होते थे, क्योंकि ये बताया जाता है कि जब वार करते थे तो दोनों टुकड़े बराबर होते थे। बेशक ऐसा वार होता था कि उस वार के अंदर भी बराबरी होती थी। बेशक हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दरमियान से वार किया करते थे। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में एक वाक़े का ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगी कि जब जंग खैबर में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 39 दिन हो गए थे लश्कर इस्लाम के को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़माते हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैं अलम उसको दूंगा जो कि मर्द होगा, करारे गैर फरार होगा, खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मदीने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशोब चश्म की वजह से छोड़ दिया था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर के मकाम पर मौजूद थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वली वसी जो थे आशोब चश्म में मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा नादे अली पढ़ी है। नादे अली का नुज़ूल हुआ है जंग खैबर में, और जब 3 दफ़ा नादे अली पढ़ी तो एक मरतबा सामने से मिट्टी उड़ती नज़र आई, और जब वो घर छटी तो लोगों ने देखा कि अबू तराब तशरीफ़ ला रहे हैं, और हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अली क्या हाल है। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज शोबे चश्म की वजह से मैं कुछ देखने से कासिर हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लौब दहन निकाला और अली की आंखों में लगाया, और अली इसे कहा कि आंखों खोलो। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आंखों खोला, कहा कि या रसूलल्लाह ऐसा महसूस होता है जैसे इससे अच्छा कभी दिखा ही नहीं था। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम का अलम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दिया। और जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मकाम खैबर पर पहुँचे हैं तो रिवायत ये कहती है कि खैबर में एक यहूदी पहलवान था जिसका नाम मरहब था, और मरहब जो कि बहुत ज़्यादा लड़ने का माहिर था, और मरहब की माँ ने उसको वसीयत की थी कि देखो किसी ऐसे से ना लड़ना जिसका नाम हैदर हो। और जब मरहब आया है मैदान जंग में और उसने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से नाम पूछा, तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो मरहब वापस पलट गया कि मुझे मेरी माँ ने मना किया था, मगर दूसरे लोगों ने कुछ चढ़ाया कि तुम यकीनन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जंग करो, और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मरहब को दो तेख किया है। और रिवायत ये कहती है कि जो 40 मन वज़नी दरवाज़ा था उसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उखाड़ा, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब रसूल के कदमों में पहुँचे, रसूल की खिदमत में पहुँचे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने अर्ज़ की, कहा कि या रसूलल्लाह हमने एक बहुत अजीब मंजर देखा कि वो जो 40 मन वज़नी दरवाज़ा था वो अकेले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उखाड़ लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अली के हाथों को देखा था जिसके ऊपर वो 40 मन वज़नी दरवाज़ा था, काश तुमने अली के पैरों को देखा होता कि अली के पैर खंदक में मौजूद थे मगर वो फ़िज़ा में मुअल्लक़ थे, और वो हाथों के ऊपर वो दरवाज़ा लिए हुए पूरा लश्कर उसके ऊपर से गुजर रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत ही खूबसूरत मंजर आपने किसी की है। दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई, क्योंकि दामन हमेशा जो है वो वक्त का तार हो जाता है जब फ़ज़ाइल अली बयान किए जा रहे होते हैं। मैं चाहूँगा कि आखिरी नसीहत क्या थी, उस नसीहत को भी बयान किया जाए
پھر اس کو اختتام پذیر کی طرف لے کر جاتے ہیں. وصیت کے بارے میں مولا کی وصیت کیا تھی؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بستر علالت پر موجود تھے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے قاتل کے لیے وصیت کی کہ دیکھو اس کو ایک ہی ضرب سے تم مارنا، اور یعنی کیونکہ اس نے مجھے بھی ایک ہی ضرب لگائی ہے. اور حضرت علی نے کوفے کے یتیموں کے واسطے بطور خاص وصیت کی. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی ارکان ہدایت کا چراغ منہدم ہو گیا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب دنیا سے شہید ہوئے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے جیسے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ دنیا بے امام ہو گئی، شیعہ بے امام ہو گئے، زینب ام کلثوم یتیم ہو گئیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہ وہی کوفہ ہے جو کہ پھر بعد میں چل کے خاموش ہو جاتا ہے، جس کو حضرت علی نے اس طرح سے پالا تھا. اچھا، جب مقتل کربلا کی بات آتی ہے تو کوفے کے کچھ افراد جو تھے وہ زندانوں میں مقید تھے، اور جس کی بنا پر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے واسطے نہیں پہنچ سکے تھے، جس میں بڑے بڑے افراد شامل، جس میں امیر مختار ثقفی، حضرت میثم تمار اور بہت بڑے بڑے نام شامل تھے، اور جس کی بنا پر وہ افراد حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے. لیکن اس کے باوجود کوفے کی ایک بڑی عظیم تاریخ ہے، اور کوفے سے وہ افراد جو کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچے ان کی بھی ایک عظیم تاریخ ہے. صحیح. یہ بہت شکریہ آپ کا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو گئی. بہرحال آج جو ہے وہ ضربت سے آغاز ہوا ہے، اور پھر کل جو ہے وہ علالت ہے، اور پھر اس کے بعد پھر شہادت ہے. شہادت کے ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میری معزز مہمان اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری، آپ کا بہت شکریہ. اور ان کو اور ہمیں اور میری کو ہوسٹ اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.